السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ محترم ناظرین، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جو آج کی میری نئی ویڈیو ہے یہ ہے ہپس کے متعلق، یعنی کہ وہ مرد یا عورت یا وہ بچے کہ جن کی بیک جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے، ان کے جو ران ہیں وہ بھی بہت موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاؤں بھی موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن اوپر سے جسم جو ہوتا ہے وہ سمارٹ ہوتا ہے۔ تو اٹلی سے مجھے ایک پیشنٹ کا فون آیا تھا، تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں ایک علاج پوچھا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس عورت کے ران اور اس کی بیک ہپس جو تھی وہ بہت بڑی تھی، اور اس کے جو بازو تھے وہ بھی بہت موٹے تھے، لیکن اس کا پیٹ اور اس کا جو جسم ہے وہ بالکل سمارٹ تھا۔ تو محترم ناظرین، میں نے اس کو علاج بتایا، اور وہ عورت ماں بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اس کو علاج بتایا تو وہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئی، اور پھر میں نے یہاں سے اس کو دوائی بھیجی، جس سے وہ ماشاءاللہ اب ایک بیٹے کی ماں بھی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی اگر بیک بڑی ہوگی تو وہ خوبصورت نظر آئے گی، اور کچھ عورتیں بھی یہ گمان کرتی ہیں کہ اگر ہماری بیک بڑی ہوگی، ران موٹے ہوں گے اور پنڈلیاں موٹی ہوں گی تو ہم خوبصورت نظر آئیں گی، تو وہ اونچی اڈی والی جو ہوتی ہے، اونچی ہیل والی جو جوتا ہے وہ استعمال کرتی ہیں اپنی بیک کو بڑا کرنے کے لیے۔ انگریز لوگ یورپ کنٹریز میں اکثر عورتیں بڑی ہیل والا جوتا اسی وجہ سے پہنتی ہیں کہ وہ دلکش نظر آئے اور ان کی بیک بڑی ہو۔ یہ ان لوگوں میں یہ ضرور رواج ہوگا، لیکن یقین کیجیے ہم تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ نامناسب سی بات ہے، اور ایسی عورت بدنما نظر آتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہوتے ہیں، جو کہ وہ خود ظاہر نہیں کرتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ ایسی عورتیں بہت بدصورت نظر آتی ہیں، ایسی عورتوں کے جن کے ران موٹے ہوتے ہیں، بیک ہپس بڑی ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں مزید میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے چہرے پر بھی بال نظر آتے ہیں، اور ان کے جسم کے اوپر کالے رنگ کے باریک باریک تل ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے ایسے پیشنٹ کو ڈیل کیا ہے۔ یہ علامتیں لازمی ہوتی ہیں، یا تو ان کے جسم پر گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور جسم اس طریقے سے ہو جاتا ہے جس طرح جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کپڑا چھج گیا، وہ کپڑا جیسے وہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، پرانا کپڑا ہو جاتا ہے، بدنما جسم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ رانوں کا سائز بڑھ جاتا ہے، مزید یہ ہے کہ گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، ٹانگوں میں پنڈلیوں میں درد ہوتی ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ لیکوریا ایسی عورت کو ہو جاتا ہے، بانجھ پن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، عورت کے پیریڈز جو ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ مزید محترم ناظرین، اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی عورت یہ علاج نہ کروائے تو اس کو میرے بھائیوں یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا معدہ جو ہے نا وہ بھی اچھی طرح ورک نہیں کرتا، آئی سائٹ اس کی ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ ہارمونز مردوں کی نسبت عورتوں میں موٹاپا پیدا کرنے کے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں پہ پورا جسم تو نہیں بڑھتا، لیکن صرف رانیں موٹی ہوتی ہیں، اور بیک ہپس جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے، جو کہ بدنما نظر آتی ہے۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیک سے سیکس کرواتی ہیں، اس وجہ سے بھی بیک سے سیکس کرنے سے بار بار ٹکر لگنے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بیک سے سیکس نہیں کروانا چاہیے محترم ناظرین، ایسے یہ لازمی نہیں ہے یہ صرف عورتوں میں ہی ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے ان کو کچھ وراثتی معاملہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہارمونز ایسے بیکٹیریا جو کہ نسل در نسل دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ قد کا چھوٹا رہ جانا، بیک کا بڑھ جانا، اور یہ مردوں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اگر آپ زیادہ ریلیکس رہیں گے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، ٹی وی دیکھیں گے یا کمپیوٹر زیادہ یوز کریں گے، تو پھر بھی یہ جو ہے نا یہ چربی بڑھ جاتی ہے، یہ معاملہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یا مرغن غذائیں اگر آپ کھائیں گے، اور اس کے علاوہ ایکسرسائز اگر آپ نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جن حضرات کے بیک ہپس بڑی ہو جاتی ہے یا رانیں بڑی ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیگ پر، ان کی رانوں پر گول دائرے کی شکل میں، رنگ کی شکل میں خارش شروع ہو جاتی ہے، جس کو ددر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی بدنما ہو جاتی ہیں، اور انگلیوں کے اندر جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ انگلیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گیس کا پرابلم بھی رہتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بہتر یہ ہے، یا مرد حضرات کو یہ ہے کہ وہ کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کریں، اور اس کے علاوہ مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، اور اس کے علاوہ مردوں میں اور عورتوں میں کمر کا جو بیک مورے ہوتے ہیں وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کا جو نفس کا سائز ہے وہ اندر چلا جاتا ہے،
نفس چھوٹا ہو جاتا ہے اور 2 یا 3 انچ رہ جاتا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ خطرناک بات ہے مردوں کے لیے۔ مردوں کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے اور خاص طور پر گھٹنوں میں زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کے لیے میں نے بہت ہی شارٹ سا علاج رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو آپ ادرک والی چائے پیا کریں۔ اگر آپ دودھ پینے کے شوقین ہیں تو دودھ میں تھوڑا سا ادرک آپ نے چھری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ نے تھوڑا سا ادرک لینا، زیادہ نہیں آپ نے لینا، 50 گرام نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا، جتنا آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوم کی 2 تریاں ہوتی ہیں، آپ نے اتنا ادرک لے کر دودھ کے اندر بائل کریں، اس میں ہلکا سا شہد ڈالیں دودھ کے اندر، تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو چائے کے اندر بھی آپ ادرک ڈال سکتے ہیں۔ مزید یہ میں نے نسخہ لے کر رکھا ہوا ہے بیک ہپس کو ریڈیوس کرنے کا معاملہ۔ تو پہلے میں نے یہ محترم ناظرین نسخہ مالش کا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے روغن لونگ لینا ہے، دوسرا ہے روغن کنجد، یہ تلوں کا تیل ہوتا ہے، تیسرا ہے گری کا تیل، اور آگے ہے چوتھا روغن ارنڈ۔ یہ آپ نے چاروں تیل برابر وزن میں لے کر مکس کر لینا ہے۔ تو آپ نے اپنی رانوں، پنڈلیوں اور بیک ہپس پر اپنے پاؤں کی تلیوں تک آپ نے مالش کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے صرف بازو موٹے ہیں، جسم آپ کا سمارٹ ہے، تو بازو کے اوپر کندھوں سے لے کر یہ آپ یہاں پر مالش کر سکتے ہیں، گردن پر آپ نے اس کی مالش نہیں کرنی۔ اور مزید میں نے نیچے اس کا نسخہ بھی ایک لکھا ہوا ہے، اجوائن آپ نے لینی ہے خراسانی، آگے پودینہ لکھا ہوا ہے، آگے مجیٹ میں نے 2 دفعہ لکھ دیا، یہاں پہ تھوڑا سا مسنگ ہو گئی، مجیٹ لکھا ہوا ہے، آگے رائی ہے، اور آگے لیمن ہے اور شہد ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کا آپ کہوا بنا کے پی سکتے ہیں۔ اجوائن 1 چٹکی، اور پودینہ آپ اگر خشک لینا چاہیں تو اس کی 1 چٹکی، اگر تازہ آپ کو مل جائے تو آپ نے اس کے 10 سے 12 پتر آپ نے لینے ہیں۔ مجیٹ آپ کی ایک اتنی لکڑی جتنی ہونی چاہیے، اس کا سائز 3 پوٹوں کے برابر ہونا چاہیے، اور رائی بھی آپ کی 1 چٹکی، اور لیمن آپ نے 1 لینا ہے، اور چینی کی جگہ پر آپ نے شہد ڈالنا ہے۔ جب 1 گلاس پانی آپ ڈالیں گے تو یہ 1 کپ پانی رہ جائے گا، تو آپ یہ صبح نہار پیٹ اور رات کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی صبح تک۔ اور آگے میں نے لکھا ہوا ہے نسخہ نمبر 3 ہے سرکہ انگوری اور سرکہ سیب۔ سرکہ پہ بارے میں حدیث نبوی بھی ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر میں فاقے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، آپ یہ دونوں سرکے اچھی کمپنی کے یا کسی اچھے طبیب سے آپ لیں، تو جو کہ اچھی طرح جن کا برانڈ بھی اچھا ہو، یا اگر کسی طبیب نے بنائے ہوں، تو آپ نے یہ 1 چمچ 1 کپ گرم پانی میں ڈال کر صبح نہار پیٹ بھی لے سکتے ہیں، اور رات کھانے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے لینا ہے، تو یہ کپ آپ پی سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو نسخہ بتا دوں، چھوٹا سی ٹپس ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 1 کپ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 7 لیمو جو ہے نا وہ چاولوں کے دانے کے برابر، 7 لیمو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو چائے کے اندر بھی چاولوں کے دانے کے برابر آپ نے وہ 7 لیمو ڈالنا ہے۔ وہ اگر آپ 1 کپ صبح نہار پیٹ اور رات کو کھانے کے بعد پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو ہپس کا سائز ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا بہت ہی سمارٹ اور بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گے۔ باقی آپ ایکسرسائز ضرور کریں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، اور یہ میرا بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے، بہت سے مریضوں کو میں نے یہ بنا کر بھی دیا اور ان کو میں نے یہ علاج بتایا بھی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ حضرات جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اس سے فیض یاب ہو کر اس سے فاقہ حاصل کر سکیں، اور اس کو ضرور شیئر بھی کریں اور مجھے کمنٹ بھی کریں۔ اور آن دی ڈیمانڈ اگر آپ نے کوئی ویڈیو منگوانی ہو تو محترم ناظرین آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔